رب پھر ایسی قوم کو بھی بھیجتا جو رب کی حرمتیوں کو چھوڑتے، رب کی نافرمانیاں کرتے، رب کی عبادت و ریاضت سے دور نکل جاتے، رب ایسی قوم کو بھی بھیج دیتا جو گناہ کرنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں آتے، لوٹ آتے، معافی مانگتے، استغفار کرتے، توبہ کرتے، رجوع کرتے، آنکھوں سے آنسو بہاتے، نیر بہا کر رب لم یزل کو مناتے، اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر کیے ہوئے گناہوں کی معافی طلب کرتے اور استغفار کر کے سجدہ ریز ہو جاتے۔ رب العالمین نے فرمایا میں پھر ایسی قوم کو بھی بھیج دیتا جو آ کر میری میری تسبیح، میرے اذکار، میری یاد میں اپنا وقت گزار کر مجھ سے تعلق رشتہ مضبوط کرتے، حالانکہ عبادت کے لیے عرش کے ملائکہ کافی ہے، حور و غلمہ بھی ہے، نہ کھانے کی فکر، نہ سونے کی فکر، نہ آرام کی فکر، نہ سکون کی حاجت، کسی طرح کوئی حاجت بھی نہیں ہے۔ رب لم یزل نے انسان کو بھیجا تاکہ دنیا میں جائیں اور کچھ باتیں کریں، کچھ نہ کریں، کبھی بھی یہ لوٹ کر میری بارگاہ میں جب بھی آئیں گے استغفار کرتے ہوئے آئیں گے، توبہ کرتے ہوئے آئیں گے، رجوع کرتے ہوئے آئیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار راوی ہیں، امام مسلم نے اس کو ذکر فرمایا ہے، آپ نے فرمایا کہ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وبارک وسلم سرکار دن میں 70 مرتبہ استغفار کیا کرتے تھے۔ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم سرکار کے صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ تو معصوم ہیں، گناہوں سے دور ہے، غلطیوں سے دور ہے اور کوتاہیوں سے دور ہے، آپ کا استغفار کرنا کیا ہے؟ آپ کا استغفار بار بار اصرار کے ساتھ کرنا اور روٹین میں کرنا، تکرار کے ساتھ کرنا کس بات پر یہ دلالت کرتا ہے؟ میرے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم سرکار نے فرمایا اے صحابہ یہ ضروری نہیں کہ بندہ گناہ کرے پھر استغفار کرے اور گناہوں میں لت پت ہو جائے پھر استغفار کرے، اللہ کی حرمتیوں کو توڑ دے پھر استغفار کرے، نا اس طرح نہیں ہے، بلکہ جو بندہ مومن اگر صاحب ایمان ہے، مسلمان ہے، میں نبی کا دیوانہ ہے، میں نبی کا مستانہ ہے، روزانہ کی بنیاد پر ہزاروں مرتبہ اور کئی 100 مرتبہ کئی مرتبہ استغفار کرتا ہے